سب سے پہلے تو آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ سارے دوستوں سے کافی دیر کے بعد ملاقات کا موقع ملا، لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے آپ کی نئی گورننگ باڈی کو ہمارے وجود میں آئی، اور اس کے مبارکباد کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ اسلام آباد پریس کلب کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ اس نے ہمیشہ صحافت کی سربلندی کے لیے، پاکستان میں سیاسی اقدار کو پروان چڑھانے کے لیے نہ صرف ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اول صفوں میں اس کے لیے اپنا کردار بھی ادا کیا۔ بڑی تفصیل سے فواد چودھری صاحب نے ایشوز پر نظر ڈالی۔ میں مختصراً کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک تو کیونکہ آج صحافی دوستوں اور میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات ہے، تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج جس بدلتی دنیا میں ہم جی رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، تو ہم یہ صحافت کر رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، اور قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو بدلتی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہیں۔ آج ہر طرف جنگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے جنگیں سہی بھی اور ہم نے جنگیں دیکھی بھی۔ ابھی تک تو یہی تھا کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ زمینی محاذ پر لڑی جاتی ہیں، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمینی محاذ پر بھی لڑی جاتی ہیں، یہ فضا میں بھی لڑی جاتی ہیں، یہ خلا میں بھی لڑی جاتی ہیں، یہ سمندروں میں بھی لڑی جاتی ہیں، مگر سب سے بڑھ کر جو محاذ ہے وہ ہے کہ یہ آج ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ یہ ذہنوں میں لڑی جانے والی جنگ یہ کسی ٹائم پیریڈ کی بھی محتاج نہیں۔ یہ کل بھی لڑی جا رہی تھی، آج بھی لڑی جا رہی ہے، اور امن کے زمانے میں بھی لڑی جاتی رہے گی۔ اور اس جنگ کے جو محافظ ہیں سب سے بڑے وہ آپ لوگ ہیں، وہ میڈیا ہے، جس نے نیریٹو بلڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ جو بیانیے کی جنگ ہے، اس کے دو نہایت اہم کمپوننٹس ہیں۔ ایک فیکٹس کی تلاش جو سچائی پر مبنی ہو، کیونکہ جو فیکٹس سچائی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں انہی کے اوپر ایک پرسپشن کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے جو دیر پا ہو۔ ہم نے مارکا حق کے دوران بھی دیکھا کہ جہاں پاکستان نے بے پناہ عسکری مہارت اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا، وہاں ہمارے میڈیا نے نہ صرف بھارتی میڈیا کا جو گمراہ کن پروپیگنڈا تھا اور ایک فالس پرسیپشن تھا اس کو نگیٹ کیا، بلکہ سچائی کے اوپر، فیکٹس کے اوپر مبنی ایک بڑا مضبوط بیانیہ کھڑا کیا۔ اور آج دنیا میں ہم جو کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں یہ اسی بیانیے کی جنگ جو آپ نے لڑی اس کے ثمرات ہیں۔ یہ جو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ہے، یہ جو پاکستان کا بڑھتا ہوا رول ہے، جہاں ایک طرف قیادت اور افراد امپورٹنٹ ہیں، وہاں پر میڈیا جیسے انسٹیٹیوشن بھی امپورٹنٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ کل تک جنہیں ٹیررسٹ کہا جاتا تھا آج انہیں پیس میکر کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ کل جب جن کو آئسولیٹڈ کہا جاتا تھا آج وہ سینٹر سٹیج پر ہیں۔ تو یہ کامیابیاں ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی، ایک شخص کے ساتھ نہیں ہوتی، اس میں شخصی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنز، ان کی جو سپورٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ کامیابیاں تبھی ممکن ہیں کہ جب اس کے پیچھے پوری قوم یکجان اور متحد ہو، اور معاشی طور پر بھی وہ ایک بہتر صلاحیت رکھتی ہو۔ آج دنیا میں پاکستان کو ایمرجنگ مڈل پاور کہا جاتا ہے، مگر پریکٹیکلی ہم اس سے دور ہیں، اس لیے کہ ابھی ہمیں داخلی محاذ پر جو سیاسی استحکام ہے، جو معاشی استحکام ہے،
اس کے چیلنجز درپیش ہیں، اور جب یہ چیلنجز سے ہم صحیح طریقے سے نبردآزما ہوتے ہیں تو تبھی ہم ایک مکمل مڈل پاور کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کا ادراک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکمران اشرافیہ کو اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری انفارچونیٹلی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب کچھ انسٹیٹیوشنز اپنا کام نہیں کرتے تو خلا میں چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی، اور وہ بوجھ دوسرے انسٹیٹیوشنز کو اٹھانا پڑتا ہے۔ آج انفارچونیٹلی پاکستان میں جب عدلیہ انصاف نہیں دے رہی، جب الیکشن اپنی معنویت کھو چکے ہیں، جب پارلیمان اپنی مقصدیت کھو چکی ہے، تو ان حالات کے اندر پاکستان کے عوام کی آواز کسی کو تو بننا ہے۔ سیاسی جماعتوں کا یہ بنیادی فرض ہے، مگر وہ بھی یہ فرض نبھانے سے قاصر نظر آتی ہیں۔ جو جماعتیں حکومت میں ہیں وہ اشتہار میں نظر آتی ہیں، اور جو اپوزیشن میں ہیں وہ اشتہاری ہوئی بیٹھی ہیں۔ حکومت والی جماعتوں کو اپنی کشیدہ گوئی سے فرصت نہیں، اور بدقسمتی سے اپوزیشن کی جماعتیں ایک طرف انتشار کا شکار ہیں اور دوسری طرف وہ اپنی آہوازاری میں مصروف ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں عوام کی آواز کرنے والا ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، اور یہ ذمہ داری بھی آج میڈیا ادا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے رہے ہیں، ایک وقت تھا کہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا تھا تو سارے کیمپ جنہوں نے اپنی داد رسی کے لیے بات کرنی ہوتی تھی، ہم دیکھتے تھے پارلیمنٹ کے سامنے شام کو کیمپ لگے ہوتے تھے۔ پھر ایک ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم کا زمانہ دیکھا تو وہ کیمپ پارلیمنٹ سے شفٹ ہو کر سپریم کورٹ کے سامنے چلے گئے۔ مگر اگر آج ہمیں کہیں وہ کیمپ نظر آتے ہیں تو صرف اور صرف آپ کے پریس کلب کے سامنے نظر آتے ہیں۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے عوام کی آواز سوائے میڈیا کے اس وقت کوئی نہیں اٹھا رہا۔ جہاں تک حکمرانوں کا طرز حکمرانی کا تعلق ہے تو ٹھیک کہا میرے فاضل دوست نے کہ جو ہمیں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی، مگر یہ بیماری آج کی نہیں، یہ بہت پرانی بیماری ہے، اور یہ لگتا ہے ہمارے یہ جینز میں شامل ہو چکی ہے۔ یہ 1950 کی دہائی سے ہمیں رینٹ سیکنگ کی بیماری ہے کہ جو آپ کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بجائے یہ کہ ہم اپنی معیشت کو دائمی اور مستحکم بنیادوں پر استوار کریں، ہم رینٹ سیکنگ میں اور آسان ڈالرز کے چکر میں لگ جاتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اشرافیہ وہ مضبوط ہوتی ہے، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ معیشت بیساکھیوں پر رہتی ہے اور اس کا خمیازہ عوام بھگتے ہیں۔ یہی بات ریپیٹ ہوئی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جب افغان جہاد تھا، یہی بات ریپیٹ ہوئی مشرف صاحب کے زمانے میں جب وار آن ٹیرر تھا، اور مجھے ڈر ہے کہ اس مرتبہ پھر یہ بات ریپیٹ نہ ہو، مگر ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور امید یہ رکھنی چاہیے کہ اس مرتبہ یہ بات ریپیٹ نہیں ہوگی، اور ہمیں ان کامیابیوں کا جو ڈویڈنڈ ہے وہ عوام تک پہنچانے کے لیے ایک مستحکم معیشت کی بنیاد رکھنی ہے، بجائے اس کے کہ آسان ڈالرز کا راستہ تلاش کریں۔ صرف اس میں ایشو یہ ہے کہ اس بنیاد کے لیے شارٹ ٹرم پالیسیز نہیں ہو سکتی، اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز کرنی پڑتی ہیں، مگر یہاں جو حکومت ہے وہ 5 سال اور اپنی ناک سے آگے دیکھتی نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ ایک خیال تھا کہ ایک ایسا فورم بنایا جائے کہ جہاں پر مختلف خیالات، مختلف پارٹیوں کے لوگ، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ آئیں، اور وہ جو قومی مسائل ہیں جن کے اوپر کنسنسس ہے یا کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس کی ڈبیٹ ہو سکے۔ اور میں ایک وضاحت کرنا ضرور چاہوں گا کہ یہ جو NDC کا پلیٹ فارم ہے یہ کسی پارٹی کا نمائندہ پلیٹ فارم نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی پارٹی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہاں پر مختلف بیک گراؤنڈز کے مختلف خیالات کے لوگ یہاں پر اکٹھے ہیں، وہ پارٹیز کی نمائندگی کے بجائے وہ قومی امور کے اوپر اپنا ایک اپنی فکر رکھتے ہیں، اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کوئی پارٹی
مکمل ٹھیک نہیں ہوتی اور کوئی پارٹی مکمل خراب نہیں ہوتی. اتنا عرصہ سیاست میں ہو گیا, ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں, مختلف رائے رکھنے والے لوگ ہیں, اور وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ مسائل جن کے اوپر ایک دائمی حل کی ضرورت ہے, کم از کم ان مسائل کے لیے مل بیٹھ کر اکراس دا پارٹی لائن بات کرنی چاہیے, اور یہی مقصد ہے, اور اسی مقصد کے لیے یہ فورم بنا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ.